کچھ بات کر لیتے ہیں جناب ایک خبر کے متعلق کہ 3 دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر کی جانب سے سینٹ میں سوشل میڈیا پر پابندی کے لیے قرارداد جمع کروائی گئی، جس کے بعد اس کی مخالفت میں سوشل میڈیا پر شدید بحث چھڑ گئی۔ معاملہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن آخر اس قرارداد میں کیا ایسا تحریر تھا جس کی وجہ سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کی مذمت کی گئی؟ اور ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر معاملات جو ہیں وہ بھی پابندی کی صورت میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں۔ نگہت داد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، دوسرا بھی نگہت نے جوائن کیا حال ہی میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے ایڈوائزری بورڈ، جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اب پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ میں ایک تو نگہت آپ کو بہت ویلکم کروں گا، دوسرا مبارکباد کہ پاکستان کی آپ نمائندگی وہاں کر رہے ہیں اور بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو وہاں تک لے جانا، تو دونوں چیزوں پر مبارکباد آپ کو۔ لیکن ایک چیز یہاں پر کہ ہم دنیا جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب، میٹا کا پورا ہم وہاں جا رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں یہ قرارداد لے کر آئیں کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے، کیوں؟ ہاں جی، یہ اس طرح کی مضحکہ خیز چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ جو سینیٹر ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کے اب سینیٹر نہیں رہے، ان کی جی ہاں، رکنیت معطل انہوں نے کر دی ہے، کر چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت جلدی سینٹ سے بھی جانے والے، ان کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ تو جو انہوں نے ریزولوشن دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے ان کی کیا انٹینشن ہے، لیکن وہ انتہائی ایک مطلب مذاق اڑانے والی بات ہے خود کی بھی، کہ آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، آپ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ وہ پوری ایک آئین کے سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو رد کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں، جہاں پہ پوری دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ نگہت سے ہم دوبارہ سے بات کریں گے۔ نگہت داد بتا رہے ہیں پوری دنیا رمشہ دیکھتے ہیں کہ گلوبلی ایک ہو رہی ہے اور ہم قرارداد وہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اور تنگی کے مطلب مطابق بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اتنے زیادہ جتنے بھی الیکٹریکل ایکوپمنٹس دیکھ لیں آپ، یا ڈیفرنٹ میں سیریز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں دکھا رہے ہیں کہ آج کل لوگ صرف سوشل میڈیا کے تھرو ہی دنیا میں سارے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر لوگوں کا اور اس سے بڑا خاصا ایک نقصان ہم نے پچھلے دنوں میں بھی اٹھایا ہے کہ جس طرح سے پابندی لگی ٹویٹر کے حوالے سے وہ چیزیں، اور اس کا بھی نقصان ہوا۔ نگہت داد ہمارے ساتھ دوبارہ سے انہوں نے جوائن کیا۔ جی نگہت کنٹینیو کیجئے گا، لیکن ساتھ یہ کہ بہرحال تنگی کہتے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کو روکنے کے لیے قرارداد تھی جو اور طرح سے پورٹرے ہو گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، ایون اگر ڈس انفارمیشن کو روکنے کے لیے بھی قرارداد ہے، آپ نے اس میں 100 چیزیں لکھ دی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ایک عجیب طریقے سے کسی اور سمت جا رہی ہے، یہ ان مختلف لوگوں کے خلاف اس طرح کی بات، یہ ایسی چیزیں آپ نہیں لکھ سکتے آپ سینیٹر ہو کے۔ ڈس انفارمیشن کو اگر روکنا ہے تو اس کو آپ کو اس کی پوری سٹرکچرلی اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ صرف سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ آپ کے معاشرے کا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انیبل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو پراپر طریقے سے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ کیا آپ نے کسی پالیسی پہ کام کیا؟ یعنی کیا بس آپ کہیں کہ جب کوئی بھی مسئلہ ہے آپ بند کر دیں، کوئی بھی مسئلہ آپ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیں، کوئی بھی مسئلہ آپ ٹویٹر ایکس پلیٹ فارم بند کر دیں؟ تو یہ جو بند کرنے والا فوری طور پہ جو ان کو حل نظر آتا ہے نا، یہ ایک تو غلط ہے، آئین کے منافی ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کا اتنا امیج خراب ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں ہمارے پالیسی میکرز یہ سوچ رہے کہ ہمارا کیا امیج جا رہا ہے انویسٹرز کے حوالے سے، کمپنیز کے حوالے سے۔ کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا جب ان کو کوئی اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی سسٹینیبلٹی اس اکانومی میں نظر نہیں آئے گی؟ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ ہمارے جو اس وقت نوجوان کام کر رہے ہیں انفلوئنسرز کے طور پر، وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ وہاں جو ان کی پوری نیٹ ورکنگ ہے باہر، وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے 2 سال آپ کو پتہ ہے یاد ہے کہ یوٹیوب بند کیا اور اس کا آج تک ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ اس طرح سے 10 دن کے لیے کوئی ایک چیز بند کرنا، 15 دن کچھ اور بند کر دینا، انٹرنیٹ کی بندش کرنا، یہ اس سے آگے دنیا جا رہی ہے، اور ہم یہ جو کر رہے ہیں اس سے تو جو بزنسز آ رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بالکل تباہ ہو جائیں گی۔
بالکل وہ تباہ اس طرح سے ہوں گی کہ لوگوں کا جو ایک بہت ٹرسٹ کے ساتھ کسی اکانومی میں وہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹرسٹ شیک ہو جائے گا. آئی تھنک اتنا ڈیپلی اس وقت ہماری حکومت کو اب حکومت آ گئی ہے, اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹرکچرلی پرابلم کیسے سالو کرنا ہے, نہ کہ یہ ادھر سے بندش کر دو ادھر سے بندش کر دو, کوئی بھی اٹھ کے اس طرح کی ریزولوشن دے دے. بلکہ اب ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو دور ہے, جو انوویشن کے حوالے سے, جو اس کے ہارمفل یوز کے حوالے سے, اس کی گورننس کے حوالے سے پاکستان اس دور میں کیسے شامل ہو. ہمیں اس دور میں شامل ہونا ہے, نہ کہ اس طرح کی چیزیں پلیٹ فارمز بند کر کے اپنا ایک تو امیج خراب کریں اور دوسرا لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک اچھی اکانومی نہیں ہیں. اچھا نگہت داد صاحبہ, ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ بند ہوا تھا اور اب بھی دوبارہ اس طرح کی قرارداد پیش کی گئی, تو آلریڈی جو بھی باہر کے کلائنٹ ہیں اور ہمارے جو فری لانسرز کام کرتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں, ان کا آلریڈی وہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے ود آر فری لانسرز, اور اس حساب سے پے بھی نہیں کیا جاتا بیکاز ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جب تک ہم ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ شو نہیں کرائیں گے, ہمیں بھی تو آخر دنیا کو شو کرانا ہے نا کہ ہم بھی ایسی اکانومی ہے کہ آپ آئیں اور انویسٹ کریں کیونکہ آپ کو فائدہ ہوگا. بزنسز اور انویسٹرز ایسے تو نہیں انویسٹ کرتے, تو آف کورس ان کو بھی اس طریقے, اور ہمارے ریگولیٹری فریم ورکس بھی کوئی اتنے زیادہ آئی ٹی بزنسز کے لیے اور فری لانسرز کے لیے کوئی اتنے فرینڈلی نہیں ہیں. یہ تمام وہ چیزیں جو چیلنج ہے اس حکومت کے لیے, اس کو ایڈریس کرنا. ڈس انفارمیشن ہے, وہ بالکل ہے, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پراپر ایک سٹرکچر بنائیں کہ آپ کی یہ جو حکومت ہے یہ اپنے آنے والے سالوں میں کیسے اس ڈس انفارمیشن اور ابیوز اور ہیٹ اور یہ تمام مسائل کو حل کرے سوشل میڈیا پہ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ انوویشن کو اور ٹیلنٹ کو کس طرح ہم نے پروڈیوس کرنا اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلے. کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ ریگولیٹری میکانزم جو ہے ہمارے پاس وہ اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھیں ہر چیز بزنس سے لے کے جرنلزم, انفارمیشن, ایوری تھنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کا کوئی میکانزم ریگولیٹری وہ ہم کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وجہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک قانون تو موجود ہے, لیکن اچھا قانون بنانا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. آپ اگر قانون اچھا نہ بنائیں تو اس کے بہت سے منفی اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ابھی جو آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو قوانین نہیں ہیں ان کو کیسے بہتر, اچھا, پراپر بیلنس قانون لانے کی ضرورت ہے جو کہ کوئی کسی کے خلاف استعمال نہ کر سکے. دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ قوانین ایسے ہوں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں, نہ کہ آپ کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوں. تو یہ تبھی ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, ان کو اتنا موقع دیا جائے گا, لوگ اپنی بات آگے رکھیں گے, اس میں آئی ٹی انڈسٹری, بزنسز, سول سوسائٹی, جرنلسٹ کمیونٹی, گورنمنٹ کے لوگ, ایکسپرٹس, یہ بیٹھ کے ہی کوئی چیز نکال سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم نے الگ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں کھڑی کرنی. ہم نے یہ دیکھنا ہے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا اور دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں تاکہ ہم بھی اس ریس میں آگے شامل ہو سکیں. آپ ساؤتھ ایشیا میں اگر دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ممالک ہم سے اتنا آگے ہیں کہ اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو ہر جگہ ان کے لوگ آئی ٹی کمپنیز میں نظر آتے ہیں. ہمیں بھی اپنا ٹیلنٹ اتنا پروڈیوس کرنا ہے کہ ہمارے لوگ بھی بڑی آئی ٹی کمپنی. لیکن نگہت یہ بھی تو ایک بہت زیادہ بحث ہے کہ اس وقت کلچرلی ہم مورلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا. اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ جنریشن ایکس سے جنریشن وائی اور جنریشن الفا وہ ایک الگ الگ سوسائٹی پوری طرح سے وہ بن رہی ہے. تو اس کے بھی تو ایک سوسائٹی پہ مطلب پاکستانی ہم یہ بھی ایک بحث ہے کہ برے اثرات ہو رہے ہیں. بالکل دیکھیں برے اثرات تو جو بھی کوئی چیز آتی ہے, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی ٹول ہے, نیوٹرل ہے, اس کے استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. ٹیکنالوجی اٹ سیلف بری نہیں ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب لوگوں کے پاس ایکسس ٹیکنالوجی کا آیا ہے یا پلیٹ فارمز کا آیا ہے, وہ کتنے باخبر تھے کہ ان کو اخلاقیات کا کتنا خیال رکھنا ہے, ایتھکس کا کتنا خیال رکھنا ہے. جرنلسٹ جو وہاں پہ سو کالڈ بن گئے ہیں وہ جرنلسٹ
نہیں بھی ہیں تب بھی انہوں نے اپنے پراپر چینلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ خبریں نشر کر رہے ہیں, لیکن اس میں کتنی اخلاقیات ہیں, کتنے پرنسپلز کو وہ فالو کریں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بند کر کے اس پہ بات کریں گے, وہ ایسے ہوگا کہ ہمارے نصاب کا وہ حصہ بنے. جس جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جنریشن اگر اس کے بارے میں پڑھے گی نہیں, ٹیکنالوجی تو ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اگر وہ یہ نہیں پڑھے گی کہ وہ یہاں پہ ایک شہری کے طور پہ وہ ایک ای سٹیزن ہے اور انہیں یہاں کے اصولوں کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے وہ عام طور پہ ٹریفک کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے یا باقی قوانین کا خیال رکھتا ہے, تو تب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی. ہم یہ بالکل کچھ پروگرامز کے ذریعے سے یا کچھ باتوں کے ذریعے سے نہیں لا سکتے, ہمیں اس کو پراپرلی اپنے نصاب کا, تعلیم کا حصہ بنانا پڑے گا تاکہ جو نسل ہماری ینگ ہے وہ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے آن لائن, چاہے ہم انونیمس ہیں چاہے ہم ریئل آئیڈینٹی کے ساتھ ہیں. اس وقت تو بالکل شتر بے مہار ایک ماحول ہمیں نظر آتا ہے پلیٹ فارمز کے. میکنزم جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ نگہت داد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھا. بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ قرارداد اس طرح کی جو لائی گئی ہے, اس قرارداد کے بعد کیا مطلب ہونا چاہیے. بلال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے. بلال کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس. یہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں, ہر بندہ ہر طرح کے اکاؤنٹ سارا دن موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہے. گلوبلی ہم پہلے جتنے تو اس سے بھی زیادہ کلوز ہو گئے ہیں, لیکن دوسری جانب کہہ رہے ہیں پابندی لگائی جائے کیونکہ اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل رہا ہے, حالات برے ہو رہے ہیں. مجھے سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر بلایا, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اخلاقیات ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چلا کچھ سالوں کے اندر کہ ہم اخلاقیات سے بالکل اس کی جو ایک لکیر ہوتی ہے نا اس سے نیچے آ چکے ہیں. اگر ہم گلوبلی دیکھیں یا وائڈر اینگل کے اوپر دیکھیں تو یہ چیز اگر بین کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید بہتری کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بے لگام گھوڑا ہے, جو چاہے آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, آپ بولیں, لیکن کسی کے ایجنڈے کے اوپر اگر آپ چل رہے ہیں تو دیٹ از اس کو جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. پابندی لگ گئی بلال تو پھر تو ہر طرح کا نقصان ہو جائے گا. اس وقت پورا بزنس چل رہا ہے, اب اس وقت اربوں روپیہ لوگ لگا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, کما رہے ہیں, پوری انڈسٹری اس پہ چل رہی. اگر پابندی ٹھپ کر دینا یہ کوئی حل تو نہیں ہے. اچھا, آپ اس کو جو ہے وہ پریسائز کر کے دیکھیں تو اس کے اندر پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے پابندی لگا دیا, آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کہا کہ بڑے لوگوں کے جو ہے وہ بزنس چل رہے ہیں, بڑے لوگوں کے کاروبار ہیں, پی آر پروموشنز ہوتی ہیں, بڑے جو ہے وہ معاملات ہیں. لیکن اگر میں وہی بات بولوں گا نا, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کچھ بڑے ایسے عہدے ہیں, عہدوں پر فائز لوگ ہیں, ان کے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ پاکستانی عوام نہیں بلکہ کسی ایجنڈے تو نہیں ہے. پابندی حل نہیں ہے, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے کہ اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ بتائیں ہم سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آگاہی اگر مہم ہم چلائیں کہ کیونکہ ابھی اگر ہم نگہت داد صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بند کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. پھر ہم پاکستان مجھے لگتا ہے پھر شاید 21ویں صدی نہیں بہت پیچھے چلا جائے گا اگر ہم نے بین کر دیا. پاکستان ویسے ہی بہت پیچھے جا چکا ہے, بہت پیچھے ہے, لیکن بند کرنا اس کا ریزن نہیں. آئی تھنک حکومت کو ڈفرینٹ لیولز پر کچھ آگاہی مہم چلانی چاہیے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا دن آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے, سب سے پہلے ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. پھر اگر انٹرنیٹ باقاعدہ ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا کہ ہم باقاعدہ بولتے رہے پی ٹی آئی کو, لیکن پھر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے, سنا نہیں. سب سے برا تو ہمارے پاس یہ ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ کو وہ یاد ہوگا, پیپلز پارٹی کا بھی دور یاد ہوگا آپ کو, مختلف نون لیگ کا بھی دور یاد ہوگا, ہر دور کے اندر, بلکہ پی ٹی آئی کا بھی دور آپ کو یاد ہوگا, ہر دور کے اندر ہمارے پاس یہ بندش رہی ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا نا میکنزم ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہاں بیٹھ کر بڑا اچھا ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے جب اٹھیں تو حل لے کر اٹھیں نا, ہم صرف یہ ڈسکشن کر کے نہ اٹھیں. حل کیا ہے؟ حل بیسیکلی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں نے کہا کہ اگر بین کیا ہے تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ بین کر رہے ہیں یا کچھ ٹائم کے لیے آپ نے پکڑ دھکڑ کا عمل شروع کیا ہے تو اس چیز کو جاری رکھنا چاہیے. میری نظر میں کیوں رکھنا چاہیے؟ آپ کے پاس یہاں پر فری لانسرز کام کر رہے ہیں, پاکستان کی ضرورت ہے. ایک جانب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ڈالرز آنے چاہیے, پاکستان میں ریونیو آنا چاہیے. آپ ایسے ادارے بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. ان اداروں میں آپ مائنز اینڈ منرل, زراعت, یہ وہ چیزوں پہ بات کریں, ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ پابندی لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ نوجوان جو یونیورسٹیز میں پڑھ کے پوری دنیا میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ کی جتنی بھی سائٹس ہیں وہ بند کر رہے ہیں.
تو آپ کیسے کما سکتے ہیں ڈالرز؟ اچھا، آپ نے نوجوان کا ذکر کیا. نوجوان میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی جگہ پر اگر اپنا ایک امیج بنانا ہے تو آپ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کریں, ان کو ہٹ کریں. آپ دیکھیں پچھلی حکومتوں کی پالیسیز میں نوجوانوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو ایک بوم ملا. لیکن اگر آپ اس کے اندر ایسا کلچر انٹروڈیوس کرا دیں گے جو اخلاقیات سے ہی گر جائے گا. یہ نوجوان وہ نہیں ہے مدثر, آپ کا تعلق بھی ایک اردو ادب سے اور ثقافت سے رہا ہے, وہ نوجوان بدل گیا. اگر آپ نوٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر نیٹیزنز کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے, اگر یہ بند کرنا تو کوئی حل نہیں ہے نا. پھر اینڈ آف دا کنورسیشن یہ کہ بند کرنا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ, میں اور ہم تینوں اس حق میں نہیں ہیں. یا تو آپ سے مجھ سے پہلے جو اینالسٹ بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اس حق میں نہیں ہے. کوئی بھی اس حق میں نہیں ہوگا کہ یار میرا جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو جائے. لیکن موبائل سے آپ نہیں سمجھتے, موبائل جو ہے وہ کسی کے اخلاقیات بنانے یا بگاڑنے سے پہلے پیرنٹس, دین اسکول, اساتذہ, سوسائٹی, دوست, سوسائٹی مل کر یہ ایک اخلاقیات بنا رہے ہیں. موبائل کی کوئی ایک ٹک ٹاک ہو, بند کر دیتے ہیں, اخلاقیات بگڑ رہی ہے. ایکس پہ کسی کے خلاف مہم چل رہی ہے, بند کر دیتے ہیں. آپ صرف یہی دیکھ لیں نا, آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ ہمارے سینٹ میں اجلاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو لوگ بات کر رہے ہیں, جو لوگ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ خود اتنا شور شرابہ, اتنا مسبہیو کرتے ہیں. اب وہاں پر 60 سال یا 70 سال کے لوگ جو ہیں ان کی کس نے اخلاقیات بنائی ہیں؟ موبائل نے تھوڑی بنائی. آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں مچھلی بازار سے, جس طرح کی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں بین کرنے میں, لیکن پھر آپ اویئرنیس کس طرح دیں گے؟ پیرنٹنگ اگر آپ بات کر رہے ہیں, یا آپ اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنے دوست احباب کے ایک سرکل کی بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے, تو ہم نے پھر انیشیٹ کہاں سے کرنا ہے؟ ان کو یہ آسان حل نظر آتا ہے انیشیٹ کرنا کہ یار بین کر دو, کچھ عرصے کے لیے آواز دبا دو, کچھ عرصے کے لیے وہ جو نیریٹو ہے اس نیریٹو کو دھندلا کر دو, اس کو فوگی کر دو. وہ تو نہیں ہو سکتا نا, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دبائیں گے تو وہ دب جائے گی. ایسا وہ آپ کو مثال یاد ہے نا, وہ اسپرنگ کو اگر آپ دبائیں تو وہ اور تیزی سے اوپر جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو اس طرح سے وہ سائیڈوں سے راستے بنا لیتے ہیں, آپ پانی کے راستے بھی نہیں روک سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس سے بزنس سے وابستہ ہے. وہ ڈفرینٹ قسم کے بزنسز کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح بند کرنا, شاید جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہم چل رہی ہے, وہ 4 دن چپ کریں گے, 5ویں دن کھلے گا, پھر وہ سٹارٹ کر دیں گے. لیکن جن کا بزنس ہے بالکل تباہ ہو رہا ہے, وہ بیچارہ کولیپس ہو اور پھر اس سے زیادہ پاکستانی معیشت پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ آپ کے پاس ریونیو آ رہا ہے, اور اگر ہم اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بین لگا دیں گے تو جتنی بھی ریسنٹ نیوز ہیں, جتنی بھی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ دنیا کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ لگتی ہیں, ہم اپڈیٹڈ رہتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ ہو رہا ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے, تو وہ بہت ایک انڈیویجولی تو افیکٹ کرے گا, لیکن سوسائٹی کو بھی بہت افیکٹ کرے گا کہ ہم ہیں کہاں پر. 21ویں صدی میں لوگ آگے جا رہے ہیں, میٹا کی بات کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ بین. آپ بتائیں بلال کہ ایسے کون سے انوویٹو ہیں یا ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے کہ پازیٹیو وے میں آگاہی بھی رہے, اور دوسرا یہ کہ بین بھی نہ لگے؟ دیکھیں, اگر آپ اس حکومت کی بات کر رہی ہیں جو آ چکی ہے, تو اس کے لیے تو بڑا ٹف ٹائم ہے کہ کس طرح سے آپ نے اسٹیپ لینا ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں, میرا آپ کا موقف ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, نیریٹو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اینڈ پوائنٹ یا ٹیل اینڈ ہمارا ایک ہی ہے جا کر, کیونکہ یہ جو بین کیا جا رہا ہے آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے کیوں کیا جا رہا ہے, اور مجھے بھی اچھے سے نالج ہے کیوں کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس پہ پریسائزلی بات کر لیں اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر اگر ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو رکھ کر دیکھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاور کوریڈورز ہیں ان کی اگر یہ فیصلے ہیں یا پھر حکومتی یہ فیصلے اس میں شامل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ کیمپین کتنا نیگیٹو امیج کریٹ کر رہی ہے. آلریڈی ہمارے ملک کا امیج بڑا نیگیٹیولی 18 میں بھی کریٹ ہوا. نیو یارک ٹائمز کے اندر جو فرنٹ کے اوپر ایک تصویر چھپی تھی, آپ کو یاد ہے, میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, آپ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں مجھ سے. پھر 24 کے الیکشن کا جو تذکرہ تھا وہ کس طرح سے انٹرنیشنلی ہوا. آپ کے 88 لاکھ 88 جو ملین ہیں, 8.8 ملین جو لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ جس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیشنلی اس ملک کے امیج کو پچھلے 4-4.5 سالوں کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, وہ کبھی بھی نہیں. لیکن حل نہیں ہے نا, آپ کسی کو 88 لاکھ لوگوں کو باہر بیٹھے نہیں روک سکتے ہیں, 24 کروڑ کو یہاں نہیں بیٹھ کے روک سکتے ہیں. دیکھیں, آپ اپنی باؤنڈریز کو تو یہ باؤنڈریز سے بالکل جو ہے وہ آگے چلا گیا. بلال, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.